السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے گزارش ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو پاس رکھیے۔ سبق کی پڑھائی خود کیجیے۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جماعت کی مکمل تیاری کے بعد ہی اپنا ویڈیو لیکچر اٹینڈ کیجیے۔ اسلامیات کے لیکچر اخلاص نیت اور پوری ذمہ داری سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر سخن کوئی غلطی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، ہمارا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ گزشتہ لیکچر میں بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم اس کے چند مزید اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ اسلام عالمگیر سطح پر ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر نمایاں ہو رہا تھا۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط دے کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جانثاری کا جو مظاہرہ کیا، اس کی مثال قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر نہ جا سکنے کی حسرت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں دی۔ ترجمہ: اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قحط سالی کی وجہ سے غزوہ تبوک کو جیش العسرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا لشکر۔ سن 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جفا مردی سے طے کیا۔ سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے والی یہ جماعت جب تبوک کے مقام پر پہنچی تو رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ مسلمان تبوک کے مقام پر 20 دن تک قیام پذیر رہے۔ اتنے مشکل حالات میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اتنا طویل اور دشوار سفر طے کرتے ہوئے ان مجاہدین کو جب ہرقل روم نے دیکھا تو وہ ان سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکا۔ یوں یہ مسلمان بغیر لڑائی کے ہی اس وثبے کو جیت گئے۔ اسلامی لشکر واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر جب مدینہ منورہ واپس پہنچا تو عورتوں اور بچوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ غزوہ تبوک سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقویٰ اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔
خالص نیت ہونے کی وجہ سے ہی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی یقیناً ہمارے قدم چومے گی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اخلاق و آداب کے ابواب کی پڑھائی کریں گے۔ اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا ہے، جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکیں۔ اخلاق و آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اسے سوشل سائنس بھی کہا جاتا ہے یا مورل سائنس۔ اس میں سب سے پہلے ہم سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کی پڑھائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی اپنی جائز ضروریات کو پورا نہ کرے۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا درس دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا، رفاہ عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد یعنی کہ سوشل ایڈوانٹیجز: سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، قلبی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت حاصل ہوتی ہے، امیر غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اس وقت پوری دنیا ایک وبائی مرض کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں انٹرنیشنل تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اپنے دور کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیجیے، سیکھنے کا عمل جاری رکھیے۔ آپ کے اسکول نے ورچوئل کلاسز کا اہتمام کیا ہے، اسے سنجیدگی سے لیجیے۔ PDF فائل میں موجود تمام مشقی و معروضی طرز کے سوالات کے جوابات کو خوش خط لکھیے، انہیں خوب اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ فرصت کے ان لمحات کو جو امن کی حالت میں آپ کو دیے گئے ہیں، انہیں دینی اور دنیاوی علوم کے حصول میں لگا دیجیے۔ اللہ حافظ۔